أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی اس آیہ مبارکہ میں اسلام کو سند عطا فرماتا ہے، اسلام کو مستند کرتا ہے، اس حوالے سے مستند کرتا ہے کہ اس کی نظر میں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ایک عمومی نظریہ دین اسلام کے حوالے سے کم پڑھے لکھے مسلمانوں اور بہت زیادہ پڑھے لکھے غیر مسلموں میں یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو دین محمد لے کے آئے، حالانکہ بنیادی طور پر یہ نظریہ باطل ہے، کیونکہ کلام الہی جس دین کو دین اسلام کہتا ہے اس کی شروعات ہوتی ہے تخلیق آدم سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے اکملت لکم دینکم سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مذہب ابراہیمی کے ماننے والوں کو دعوت مذہب اسلام دیتے ہیں تو وہ ملت ابراہیمی پر تمام ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں کو، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں، ان کو مجتمع ہونے کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والے محمد پہلے تو ہے نہیں، لہذا پہلی بات کہ جو ذہن سے نکالنی بے انتہا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ اسلام کو یہ سند دیتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، تو وہ مسلمانوں کے مذہب کو یہ سند نہیں دیتا، بلکہ یہ سند آدم سے لے کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو نظام حیات متواتر نازل ہوتا رہا ہے بنی نوع بشر کے لیے، اس کو اسلام کہتا ہے ان ٹوٹیلٹی، اور اس کو اپنا پسندیدہ مذہب یا اس کو مذہب کی حیثیت دیتا ہے۔ باقی جتنے بھی ازمس ہیں وہ ازمس ہو سکتے ہیں، مذہب نہیں ہو سکتے۔ دوسرے اور جو مروجہ طریقہ حیات ہیں وہ مروجہ طریقہ حیات ہو سکتے ہیں، ان کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام اللہ کی نظر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف دین اسلام کو دین ہونے کی سند کیوں عطا کرنا اور اپنا پسندیدہ مذہب کیوں بتانا؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، طرح طرح کے گیجٹس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کمپنی جو سیمسنگ نام کی ایک کمپنی ہے، وہ ایک فون بناتی ہے، ایپل ہے وہ فون بناتی ہے، مائکروسافٹ فون بناتا ہے، دنیا جہان کی کمپنیاں ہیں۔ اگر ہم سیمسنگ کا فون ایم آئی کے سروس سینٹر پر لے جائیں تو وہ بنانے سے انکار کریں، وہ اس کا خالق نہیں ہے۔
سیمسنگ کے سروس سینٹر میں سیمسنگ ہی بنے گا. تو اگر بنی نوع انسان کی سروسنگ ہونی ہوگی تو کہاں ہوگی بھائی؟ اس کے خالق کے سروس سینٹر میں ہوگی نا. بے شک. تو انسان کو اللہ نے خلق کیا، اس کے لیے دین کون بنائے گا؟ وہی بنائے گا نا. تو اللہ کا بنایا یہ جو خالق ہے مشین کا، وہی یہ طے کرے گا کہ اس مشین کو کیسے بہیو کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے. کیونکہ جب اللہ نے انسانوں کو خلق کیا اور اشرف المخلوقات بنایا تو انسان میں باقی دوسری مخلوقات سے جو امتیاز رکھا وہ یہ رکھا کہ انسانوں کو ارادہ دے. باقی مخلوقات اپنی جبلت پر جس فطرت کا خلق ہوئے ہیں اسے کرتے رہیں گے. شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، انسان سبزی روٹی کھا لیتا، روز بھی کھاتا ہے. اختیارات بھی ہے. اور انسان کے مزاج میں بہت ساری الوہی محرکات تفویض کر دیے، ڈال دی، اور ساتھ ساتھ فجور بھی ہے. یہ اختیار دیا کہ آپ تقوی اختیار کیجیے یا فجور اختیار کیجیے، دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. آج چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور سیفی میاں ایک ایسی شخصیت ہے اس روئے زمین پر کہ جن کی کسی خواہش کا انکار میرے لیے ممکن نہیں ہے نا. تو صرف ان کی محبت میں اور ان کی تعمیر میں ہمارے حاضر ہو گئے. تاخیر بھی ہو گئی ہے آج کچھ، لہٰذا گفتگو زیادہ طویل نہیں رکھیں گے. مزید گفتگو اس حوالے سے کل ہوگی ان شاء اللہ. تو بہت زیادہ طوالت میں جانے کے بجائے جلدی سے معال مجلس سے مقبلہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے جو طریقہ حیات وضع کیا بنی نوع انسان کے لیے، اس میں کچھ پابندیاں رکھی، کچھ آزادیاں. یعنی انسان کو اس کے جبلی محرکات کا پوری طرح پابند نہیں کرنا. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ احسن ہے، یہ واجب ہے. کرنے میں بھی کیٹیگریز بنائی کہ یہ کام تو بہرحال کرنا ہے، یہ کام آپ کی رضا پر ہے کہ آپ کرنا چاہیے اگر تو اچھا ہے، مستحبات کا ایک سلسلہ ہے. یہ کام بالکل نہیں کرنا ہے، حرمت کر دی گئی اس کی. یہ کام اگر کیجیے مجبوری درجے تو ٹھیک ہے کر لیجیے، لیکن بہتر نہیں ہے کہ کیجیے، آپ کو اختیار ہے. تو وہ مکروہات کے ذیل میں چلے گئے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک کمپلیٹ سسٹم بنا کے انسان کو دیا گیا. کس صورت میں؟ دین اسلام کی صورت میں، جس کے بارے میں اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، بہترین مذہب ہے، بلکہ وہی مذہب ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مذہب نہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سسٹم کے بنانے والے نے اس سسٹم کے لیے جو آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کیا تھا، اس آپریٹنگ سسٹم نے کیا پراپرلی سسٹم کو ہینڈل نہیں کیا؟ اور اگر کیا تو سماجی، معاشی، سیاسی بحران کا شکار امت اسلام میں کیوں ہو رہا ہے؟ درست، یا تو سسٹم فالٹی ہے یا آپریٹنگ سسٹم فالٹی ہے. سارا کھیل ہے ارادوں کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم دے دیا، جو مشین دی وہ
فرشتہ نہیں بنایا، انسان بنایا. تقویٰ اور فجور دونوں اختیار، دونوں پر عمل کرنے کا اختیار انسانی فطرت کو عطا کرنا. اب آپ چاہیے تو آپ تقویٰ اختیار کیجیے، آپ چاہیے تو تقویٰ کا ترک کیجیے، آپ گناہ کیجیے، آپ برے کام کیجیے، برے عمل کیجیے. کمال یہ ہوا کہ اللہ کے بنائے ہوئے اس بہترین سسٹم کو ایسے معاملات کے لیے استعمال کیا جانے لگا اور ایسے اہداف کے حصول کے سلسلے میں حاصل کیا جانے لگا جو بنیادی طور پر ابلیسی ہے. صحیح مس انٹرپریٹیشن کس کا؟ کلام الہی کا. مس انٹرپریٹیشن کس کا؟ احادیث کا. مس انٹرپریٹیشن کس کا؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا. تفسیر بالرائے ہمارا جو ہم جیسے چاہ رہے ہیں ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور اس انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جس قوم کو بہترین ہونا تھا، کیوں بہترین ہونا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس بہترین دین تھا، وہ بدترین آج کی صورتحال میں دکھائی دے رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے، بہت مزیدار واقعہ ہے، آپ تمام انداز کو گزار کر بہت پرلطف واقعہ ہے کہ ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے، اسلام کا ماننے والا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، کہ سرکار نے کہا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، میرا والا جنتی. ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے. تو ہمارا ایک شیعہ بھائی دوست میرے بہت عزیز، وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بڑا ماتم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لہذا میرا تو ویزا پاسپورٹ دونوں پکے ہیں، جنت تو جانے ہی جانا. ہم نے کہا بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، کیوں؟ یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ ایک فرقہ جائے گا جنت میں بجائے ارشاد. کیوں بجائے ارشاد؟ کیونکہ یہ کہنے والا صادق ہے اور اس پر سند ہے کلام مبین کی آیت، ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی کچھ نہیں بولتا، اس کو جو وحی آتی ہے وہی بولتا ہے، تو وہ بات تو غلط نہیں ہو سکتی. مگر کیا اس سچے نے خواب خرگوش میں جب آپ تھے تو آپ کے کان میں آ کے کہہ دیا تھا کہ شیعان علی جائیں گے یا جو ماتم کرتے ہیں وہ جائیں گے؟ بھائی صاحب اس سلسلے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ ایک فرقہ کہ جس میں صادقین ہوں گے، سچے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، حق پر جان دینے والے ہوں گے، جن کو گھر لٹانے میں اپنا حق کے اوپر آر نہیں ہوگی، جو مصلحت کوشی کی بنیاد کے اوپر کسی ظالم کو سچا نہیں ماننے لگ جائیں گے، چاہے کتنا ہی بڑا امامہ سر پہ رکھا ہوا. امامے یہ بات نہیں طے کریں گے کہ کون جنت میں جائے. ایک فرقہ خلق ہوگا بنی نوع بشر سے کہ جو صادق ہوگا، سچا ہوگا، ایماندار ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. باقی دنیا کے تمام فرقے جہنم میں پھینکے گے. وہ جانے والا فرقہ نہ شیعہ ہوگا، نہ سنی ہوگا، نہ حنفی ہوگا، نہ مالکی ہوگا، نہ دیوبندی ہوگا، نہ وہابی ہوگا. وہ سچوں کا وہ ایمانداروں کا وہ ایسا فرقہ ہوگا کہ جب وقت پڑے اللہ کے نام پہ، جب وقت پڑے اللہ کے دین پر، اور جب اس سے ظلم بیعت طلب کرنے لگ جائے، صلح نہیں. غور فرمائیے گا میری بات، ظلم سے صلح کر لینا اور ہے، بیعت کر لینا اور ہے. نعرہ صلوات. ظلم سے مصلحتاً صلح کر لینا اور ہے،
خلافت اولا سے لے کے اور معاویہ تک کسی نے اہل بیت علیہم السلام سے بیعت طلب نہیں کی، انگریزی نہیں کی۔ امیر المومنین پر جب ان دشمنوں نے کہ جو خود کو مسلمان کہتے تھے چڑھائی کر دی اور ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا اور اسلام کو پامال کرنا شروع کیا، تو دفاعی جنگ کی امیر المومنین نے، اور جب نیزے پر قرآن بلند کیا گیا تو جیتی ہوئی جنگ مالک اشتر کو واپس بلا دیا۔ سبحان اللہ۔ انگریزی میں آبجیکٹو نہیں تھا۔ اور ایک اور مزیدار بات بتا دوں، یزید کا آبجیکٹو قتل امام حسین نہیں تھا۔ یزید کا مقصد امام حسین کا قتل نہیں تھا، یزید کا مقصد تھا بیعت امام حسین۔ وہ نہیں حاصل کر سکا، اور آخری وقت تک کوشش ہوتی رہی کہ امام حسین تکلیفیں جھیل کے ٹوٹ گئے۔ آخری وقت تک کوشش ہوتی رہی۔ قتل کرنے سے پہلے ان کے کان کے پاس ان کے قاتل نے منہ لے جا کے سننے کی کوشش کی کہ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، اور جھلا دیا۔ امام حسین کے بعد اہل بیت اطہار کو کربلا سے کوفہ سے شام پھرایا گیا۔ سید سجاد پر مظالم ہوئے، امامت سے بیعت طلب تھا، کفر اور ظلم۔ وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو اتنا بڑا جگرا رکھتا ہو کہ ایسا انکار کر سکے۔ اور جب ظالم سامنے کھڑا ہو اور اپنی تعداد چاہے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، سینہ ٹھوک کے کہہ سکے کہ صلح تو ممکن ہے، بیعت نہیں ہو۔ اس انکار بیعت میں حسین کے ساتھ شریک ہونے والے میں غلام ہیں، کنیزیں ہیں، ایک نصرانی ہے، ایک دوست ہے، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، گھر کے بچے ہیں۔ آج 5 محرم ہے، اور آج کی تاریخ 2 شہزادوں کے منصوبے۔ جان گرامی، واقعہ کربلا کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ مدین یقیناً اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ اس کو ثابت کرنے والے جز کربلا والے ہوتے ہیں۔ شب عاشور ہے، اور جناب زینب کا خدمہ ہے۔ ان کے 2 نونہال 9 برس کا 10 برس کا جناب اور جناب یہ 2 شہزادے روایتوں میں ملتا ہے کہ بہت جوش میں کہ کل جب جنگ کا بازار گرم ہوگا، جنگ تو اب ہے، مولوی دین اسلام نے کیا ہوا، بچے جوش ہے، بلبلا ہے، جناب زینب چل رہا ہے۔ صبح عاشورہ میں نگار ہوتی ہے، بیٹے بازی کریں، ہمیں حسین سے جیا لے جاتے ہیں، میدان گرماتے ہیں حسین کو۔ جناب زینب اجازت طلب کرتی ہے اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے، اور محمد میدان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تمام شہید شہداء کے جو خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے تھے میدان کربلا میں، وہ سب ایک ایک کر کے گئے۔ یہ 2 بھائی اکیلے ایسے ہیں
کہ جو ایک ساتھ امام حسین علیہ السلام نے کارزار کی اجازت دی اور کیا جنگ کی ہے دونوں شہزادوں نے. یہ روایت ملتی ہے کہ یہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گیا اور اس کی طرف کاٹ دیا. لشکر میں ایک کوہرام تھا اور لشکر کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب تک کہ یہ دونوں شہزادے ایک ساتھ ہیں ان پر قابو پانا آسان نہیں. دھوکے سے کسی نے یہ شور مچایا کہ لشکر یزید خیام حسینی میں داخل ہو گیا ہے اور دونوں شہزادے بچھڑ جاتے ہیں شہید ہو. شہادت ان لوگوں کی میراث ہے. ایک بڑا عجیب واقعہ اور آپ کی زحمت تمام شورا گزر جاتی ہے, شہادت امام حسین ہو جاتی ہے, اسیری ہو جاتی ہے. لوٹا ہوا قافلہ پہنچتا ہے تشت شہداء کے سر لائے جاتے, سب اپنے اپنے عزیزوں کا سر اٹھاتی ہے, مخدرات عزت اس پر کہا کرتی ہے, گریا کرتی ہے. تشت میں 2 بچوں کا سر, کوئی ماتم کرنے والا نہیں. کوفے کی ایک عورت پوچھتی ہے کہ ہے ہاتھ ان 2 بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے. ارے کوئی ان بچوں پر رونے والا نہیں ہے. چپ کرایا جاتا ہے اس کو, چپ 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 چپ, خار حسین کے رونے والے. زینب کے بیٹے ہیں. جناب زینب سے مخاطب ہوتی ہے. جناب زینب کہتی ہے کہ راہ خدا میں جو فدیہ دے دیا اس پر کون گریا کرے. میں تو اپنے بھائی کا ماتم کروں گی, میں تو اپنے بھائی کا سوگ مناؤں گی.